बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। असल मसला ये है कि बादशाह के दरबार के अंदर एक कड़मस मचा हुआ है और उस कड़मस की वजह से या उस अफरा तफरी या उस खींचातानी की वजह से जो रियाया है वहाँ पर भी वही हालात हैं। तो पाकिस्तान में जो भी सूरत हाल है ये किसी न किसी बड़े लेवल का एक रिफ्लेक्ट होता है, यूँ कह लें, या अक्स होता है। तो मैं जो बात कन्वे आपको करना चाह रहा हूँ वो आप समझें क्योंकि इससे ज़्यादा खुल के समझाया नहीं जा सकता। तो सूरत हाल आपके इल्म में है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के यू टर्न लेने के बाद अपोजिशन की तरफ से या उनके रजू करने के बाद, यूँ कह लें आप सादा अल्फाज में, जो उन्होंने हुकूमत के साथ किया है या इमरान खान साहब के साथ किया है मुलाकात करने के बाद, अब उनके उस फैसले की तायद चौधरी शुजात साहब ने भी कर दी है। चौधरी शुजात साहब जो हैं वो अपनी फैमिली के सरबराह हैं और ये ख्याल किया जा रहा था कि ये जनाब अंदर कोई ना मामला गड़बड़ है और खुसूसन क्यों ये वाला तासुर गहरा हुआ, ये आप जानते हैं कि तारिक बशीर चीमा साहब की वजह से हुआ। वो पर्सनली इमरान खान साहब को वोट नहीं करना चाह रहे। अब सूरत हाल ये है, लेकिन नून लीग अभी तक ये कह रही है कि हमें अगर वोट नहीं मिलेगा तो वो सिर्फ एक वोट नहीं मिलेगा मुस्लिम लीग काफ के यानी कि वफाक की सतह के ऊपर, और वो होगा मुनस इलाही साहब का। ये जानशीनी के मसाइल हैं हर जगह के ऊपर। ये हमारे दोस्त हैं मुहिब मुकरम साहब, वो भी फरमाते हैं कि हर जगह पे, यानी कि जब जानशीनी की सियासत आप तारीख के औराक से उठा के देख लें कि जिसने अपनी जानशीनी की सियासत या जानशीनी का अपने होते हुए अपना जानशीन मुकर्रर करने की कोशिश की कि नहीं वो नहीं ये होगा, तो उससे बड़े प्रॉब्लम होते हैं। मुस्लिम लीग नून से लेके चौधरी बरादरान की पार्टी से तक और चौधरी बरादरान की पार्टी से लेके बाकी मामलात भी, मतलब पाकिस्तान की शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की ना हो, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों के अलावा भी बहुत से ऐसे फोरम हैं जहां पर जो इस मसले से नहीं बच सके, जानशीनी के मसले से। तो ये जानशीनी का जो चक्कर है वो इस वक्त हावी है, और पाकिस्तान में इस वक्त जितना भी सियासी भूचाल है ये किसी ना किसी की जानशीनी का मामला है, जो ज़ेर बहस भी है, या फिर वो जो एक जिसने वो क्या कहते हैं कि जो क़िज़िया एक जो बना हुआ है वो यही है। तो अभी जो ताज़ा खबर आई है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब एक दफ़ा फिर राब्ते में हैं चौधरी शुजात साहब के साथ, क्योंकि अभी तक जो है वो कहते हैं कि अभी हमने ये वाला महाज या मैदान नहीं छोड़ा। कल जो मरीम साहबा ने जो वो था, क्या PDM का जो जलसा था या जो लॉन्ग मार्च था जिसका वहाँ पर ख़ताब हुआ, कायदीन ने जो ख़ताब किया, वहाँ पर मौलाना फजल रहमान का भी ये दावा था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये दावा था कि हम अभी जो हैं वो मुसलसल राब्ते में हैं। तो ये राब्तों के सिलसिले हैं, और वज़ीर आज़म साहब की भी सरबराही में इस वक्त एक मीटिंग चल रही है, और उस मीटिंग में MQM के साथ मामला तय करने की बात है। अब ये खबर ये भी चल रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो पहले दिन से वो बात कर रहे थे कि हम सारे इत्तेहादी इकट्ठे हैं और एक ही तरफ हमने जाना है, जो भी हमने फैसला करना है, वो जो उन्होंने एक तासुर देने की कोशिश की थी वो तासुर रात को ज़ाइल हो गया था। और कब ज़ाइल हुआ था? इमरान खान साहब की तरफ से परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला नामज़द करने के बाद, जो शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया था उसके बाद। तो वो किस तरह हुआ था वो आप जानते हैं कि जो बाप पार्टी है यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। तो सूरत हाल जो है वो कल रात से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मैं जिस तरह पहले भी आपसे कहा था मैंने कि लोग ये तसव्वुर कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि शायद ये जो डेवलपमेंट हुई है ये किसी के जो ऐलान था कि हम जो है वो गैर जानिबदारी की तरफ चले गए हैं या हम गैर जानिबदार हैं, वो गैर जानिबदारी शायद कोई हिली है अपनी जगह से, और इस वजह से चौधरी बरादरान ने मूव किया है, लेकिन वो तासर भी गलत साबित हो गया। अब मामला इस तरह से होने हैं कि यानी कि जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो इस वक्त अगर हम उन पर बात करें तो अपोजिशन की स्ट्रेटजी वो अभी तक हौसले में है। वो कहते हैं कि हमारे पास नाराज़ अरकान के अलावा जो इत्तेहादी हैं वो भी उनकी अक्सरियत हमारे साथ है, यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऐलान करने के बावजूद अक्सरियत हमारे साथ है। MQM यानी ये आने वाले 1-2 दिन बड़े अहम हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बज़ाहिर ये लग रहा है अभी तक कि अपोजिशन जो है वो उसकी स्ट्रेटजी अभी तक उसको कोई बहुत ज़्यादा डेंट नहीं पड़ा।
یا چودھری برادران اس کو کوئی زیادہ فرق نہیں ڈال سکے. کیوں نہیں ڈال سکے؟ وہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ان کے ساتھ اتحادی اس طرح سے نہیں ہے. اگر ہوتے، یعنی وہ 17 کا فگر ہے کہ وہ جدھر چودھری برادران فیصلہ کریں گے مشاورت سے کریں گے، اکٹھے کریں گے، اور وہ والی جو تھیم تھا یا وہ والا جو ایک تاثر تھا وہ والا زائل ہو چکا ہے. بات وہیں پر آ کے رکتی ہے جو میں نے پہلے شروع کی تھی، جہاں سے بات سٹارٹ کی تھی کہ پاکستان کی سیاست میں یہ جو اتنا بھوچال آیا ہوا ہے، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جی کہ پاکستان میں کچھ اس طرح کے فورمز ہیں جہاں پر فیصلے جو ہیں وہ بڑے جس کو کہتے ہیں مطلب ڈسپلن کہہ لیں یا یونٹی کہہ لیں، یا کہہ لیں کہ جس کو کیا کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں اس کو، غیر مطلب فیصلے کو جس میں کوئی اختلاف نہ ہو، جو وہ کہتے ہیں نا متفقہ، معافی چاہتا ہوں متفقہ ذہن سے نکل گیا سی، متفقہ فیصلے ہوتے ہیں اور ایک آرڈر کے تحت ہوتے ہیں. آرڈر مطلب یہ ہے کہ ڈسپلن آپ کہہ لیں، آرڈر کا اور کوئی مطلب نہیں آپ نے لینا کہ کسی نے آرڈر کر دیا نہیں انج نہیں ہوئے گا. کوئی فورم ہیں اس طرح کے جہاں پر فیصلے لیتے وقت بڑی بحث و تمہیز ہوتی ہے، جس طرح ہماری پارلیمنٹ میں ہوتی ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے فورم ہیں جو انسین ہیں ہمارے لیے، ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پر بحث کس انداز میں ہوتی ہے، کس لیول پہ ہوتی ہے. اچھا لیول کا تو پتا ہے، مطلب کس لیول پہ جا کے ہوتی ہے کہ اختلاف اگر کسی نے کرنا ہے تو وہ اس اختلاف کی شدت کتنی ہوگی، اس اختلاف کی جو حدت کتنی جائے گی محسوس کرے گا کوئی، یا پھر اس اختلاف کا کوئی اثر بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ ہمارے نالج میں چیزیں نہیں ہیں کیونکہ یہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی، ہمیں بتائی نہیں جاتی، ہم صرف فیل کرتے ہیں. یا پھر وہ جب انفارمیشن ٹریول کرتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا کہہ لیں کہ پتہ چلتا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تو وہاں پر یا ان حلقوں کی جو بحثیں ہیں یا وہاں پر جو فیصلے ہوئے ہیں وہ ایک پریکٹس کے مطابق ہمیں لگتا ہے کہ جناب کہ وہ متفقہ ہیں، اور ہوں گے تو متفقہ ہی، لیکن ایک ہوتا ہے دل انسان کا، انسان روبوٹ نہیں ہوتا. تو وہ جب آپ کوئی فیصلہ جو ہے وہ نیم دلی سے مان رہے ہوں تو پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتے وقت جو ہے وہ برکت نہیں رہتی. سادہ الفاظ میں اگر میں یہ کہوں، وہ تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے. تو یہ اس وقت جو پاکستان کی سیاست میں جتنا چل چلاؤ ہلچل یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ اسی کا نتیجہ لگ رہا ہے. اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں، یعنی کہ جو چیز مس ہو رہی ہے اس ساری میں نے کل بھی آپ کو یہ والی بات بتائی تھی کہ عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ فیصلے کیے، جنہوں نے یہ ساری چیزیں پلان تیار کیا، جنہوں نے، اور ان کی ڈیٹیلنگ میں جب وہ گئے تو کچھ چیزیں انہوں نے مس کر دی. وہ ڈیٹیلنگ کیا تھی؟ وہ ڈیٹیلنگ یہی تھی، وہ ان کے بقول کہ جی کہ مطلب یہ کہ عمران خان جو ہیں وہ ابھی پاپولر ہیں. عمران خان صاحب کی پاپولرٹی کا ان کو اندازہ نہیں تھا، اور جنہوں نے پاکستان کے اندر یہ فیصلے کیے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان اپنی پاپولرٹی کھو چکے ہیں، اور اس لیے اگر ان کو ہم تھوڑا سا ان کی جگہ سے ہٹاتے ہیں یا ان سے میرا مطلب ہے فاصلہ کرتے ہیں، کنارہ اختیار کرتے ہیں، تو شاید کوئی بحالی کے جو عزت کی بحالی کے امکانات ہیں وہ روشن ہوں. تو لیکن عمران خان صاحب نے یہ جو جلسہ کیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ساری کی ساری صورتحال بدل گئی ہے. تو ایک عام یہ خیال ہے کہ شاید اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں، اور مطلب یہ کہ اس وقت زور ہر پارٹی اپنا اپنا لگا رہی ہے. تو اسلام آباد کی جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو گزارش کر دی. اب اگر ہم جائیں نمبر گیم کی طرف، تو ابھی تک حکومت کی طرف سے اس طرح کا کوئی جیسچر ماں سوائے پرویز الہی کے علاوہ اور کوئی سامنے نہیں آیا جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ عمران خان صاحب نے اپوزیشن کی جو پلاننگ، منصوبہ بندی، پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، وہ جتنے بھی پلان تھے ان کو فارغ کر دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی تک اپنے نمبر شو نہیں کر سکے، نہ وہ جلسے میں کر سکے. جلسے میں سٹیج کے اوپر جو اتوار کو جلسہ ہوا تھا، سنڈے کو، اس جلسے میں سٹیج کے اوپر کون تھا، کتنے اراکین پارلیمنٹ تھے، جو ناراض تھے ان میں سے کتنے واپس آئے، وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں دکھا سکے. اس کا سادہ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جو لوگ منحرف ہوئے یا ان کی پارٹی کو چھوڑ کے گئے، وہ کم از کم اسی طرح انٹیکٹ ہیں. اب وہ بلف کرنا ہو تو وہ بندہ کہہ سکتا ہے،
بلیک اینڈ وائٹ میں چیز کوئی نہیں ہے ان کی طرف دکھانے کے لیے. ادروائز وہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں, اتنے ہمارے پاس واپس آ گئے ہیں. تو صورتحال جو یعنی اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی ہے وہ صرف اور صرف اتحادیوں کے اوپر تکیہ نہیں کر رہے یا انحصار نہیں کر رہے. وہ ان کا زیادہ انحصار جو ہے وہ منحرف اراکین کے اوپر بھی ہے, اور 4 بندے تو انہوں نے توڑ لیے ہوئے ہیں یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے. باقی جو یہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کی اگر کھانسی اگر آپ کو آ رہی ہے تو اس کو آپ ذرا اگنور کیجئے گا. تو اسٹریٹجی جو ہے وہ خفیہ ہے دونوں طرف کی, اور اس اسٹریٹجی کے اوپر عمل جاری ہے, اور ہر کوئی اپنی اپنی چال کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. کل ملا کے اگر ہم بات کریں تو خفیہ مشن ابھی تک جاری ہیں, اور جن کو خفیہ ہونا چاہیے وہ خفیہ ہیں. یہی ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ خفیہ معاملات چلا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا وہ ایک ریڈ زون ہے, ہمیں اس میں داخل نہیں ہونا چاہیے. تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک خبر ابھی میرے سامنے چل رہی ہے کہ کوئی پنجاب اسمبلی کا جو مارکا شروع ہوا پڑا ہے اس میں کوئی جلیل شرک پوری صاحب کی خبر چلی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملنے سے انکار کیا ہے. ابھی تک ہیں وہ نون لیگ کے, لیکن وہ نون لیگ کے وہ منحرف اراکین میں سے ایک ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیک وقت اس وقت جو صورتحال ہے وہ وفاق اور پنجاب میں جاری ہے, اور اس کا نتیجہ بظاہر لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کے حق میں جا رہا ہے. لیکن سیاست میں کسی چیز کو ہم حتمی نہیں کہہ رہے. میری بار بار نظر جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر جا رہی ہے جہاں پر خبریں اس وقت آ رہی ہیں. تو فردر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ جلدی ہم انشاءاللہ ملتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.